اللہ پاک اس پڑھنے والے قاری نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ او کنے خوش نصیب اسی ایمانداری دی بات ہے جڑے دن نو روزہ رکھنے ہیں، رات کو اٹھ کے اسی جناب رب دے قرآن دی تلاوت کرنے ہیں، اور ایتھے ہی بس نہیں کھانے اسی ساری زندگی کھانے ہیں، اسی دن دے اندر چار دفعہ کھانا کھانے ہیں، لیکن ایک سحری دا کھانا جڑا بندہ سحری دا کھانا کھاندا ہے اودی کی فضیلت ہے، لیکن بد نصیب ہے وہ بندہ جڑا اتنا پیارے رمضان دے اندر اور ایسے بہترین موسم دے اندر اونوں اٹھنا نصیب نہ ہوئے، اونوں روزہ رکھنا نصیب نہ ہوئے، اونوں رات کو نوافل پڑھنے نصیب نہ ہون، اور صبح دی سحری کھانے اونوں نصیب نہ ہوئے۔ حضرت ارباز بن ساریہ، بس آخری ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کراں۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہویا، آپ سحری تناول فرما رہے ہیں، سحری کا کھانا کھا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے ارباز بن ساریہ حلوما الغداء المبارک، اے ارباز بن ساریہ آؤ، اے سحری کا کھانا ہے، اے بابرکت کھانا ہے، یہ کھاؤ تناول فرماؤ۔ اور دوسری حدیث سے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور سحری کا لازم کھانا کھایا کرو، اس کھانے کے اندر اللہ نے برکت عطا فرما دیا۔ اور تیسری حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے پیارے نبی میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، وہ جڑے سحری دے ٹائم تے اٹھ کے سحری دا کھانا کھان والے، فرمایا اللہ بھی انہاں تے درود پڑھدا ہے تے اللہ دے نوری ملائکہ بھی انہاں تے درود پڑھدے نے۔ اور کتنی مبارک بات ہے کہ اللہ بھی ساڈے تے درود پڑھے اور اللہ دے نوری ملائکہ وہ بھی کی کرن درود پڑھ۔ اللہ دا درود کی ہے؟ اللہ روزے داراں دے اوتے سحری دا کھانا کھان والے دے اوتے اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرماتا ہے، اور فرشتیاں دی رحمت انہاں دا درود کی ہے کہ اے انہاں لوگاں دے واسطے جڑے سحری دا کھانا کھان والے، اللہ پاک دے نوری ملائکہ انہاں واسطے دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں، اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اور فرشتے انہاں دے واسطے دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ مہینہ ایسا ہے کہ یہ اندر خصوصیت نال دعا کی جائے اپنے گھر واسطے، مسلمانوں واسطے، امت مسلمہ واسطے، اور خصوصی طور پہ ملک پاکستان دے واسطے۔ کیوں؟ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا تین بندے انج دے نے جدوں دعا کر لین اللہ انہاں دی دعا نوں کدے بھی رد نہیں جے کرتا۔ انہاں جو میرے نبی نے فرمایا دعوت الوالد، وہ جدوں باپ اپنی اولاد واسطے دعا کرتا ہے اللہ ماپیاں دی دعا نوں کدے بھی رد نہیں جے کرتا۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا دعوت الصائم، وہ روزہ دار بندہ جدوں اللہ دے سامنے ہاتھ چک لیندا ہے اللہ پاک اس روزے دی برکت نال روزے دار دی دعا نوں بھی قبول فرما لیندا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا ودعوت المسافر، او مسافر بندہ جدو سفر دی حالت اندر اللہ دے حضور دعا کرتا ہے اللہ مسافر کی دعا نوں بھی رد نہیں دے کرتا۔ اور اتنا قیمتی اور اتنا مبارک ایک گھڑیاں اور موقع ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان شروع ہونے دے نال ہی ایک صدا دینے والا صدا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، اور نیکی کرنے والے اگے بڑھ آ جا، ہے نیکیاں دا موسم بہار آ گیا ہے، اور اے برائیاں کرنے والے بے حیائیاں کرنے والے رک جا۔ یہ رمضان المبارک تینوں ایک پیغام دے رہا ہے، یہ اعلان ہے اے 11 مہینے برائیاں کرنے والے رک جا، اے رمضان المبارک آ گیا ہے، یہ شرم کر، یہ اندر حیا کر، برائیاں کرنے والے اپنے قدموں کو روک لے اور نیکیاں کرنے والے اگے بڑھ، ایک ایک نیکی تو کرتا جا، وہ 70 تو زیادہ کا رب رحمان عطا کرتا چلا جا۔ اللہ علیہ کو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت نال اللہ اس رمضان المبارک دیاں بہاراں اللہ سانو سبھاں نوں سمیٹن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام دے اوتے، اللہ میرا اور تہاڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ حضرت صاحب تشریف فرما رہے سارے ساتھی انہاں دے نال ضرور تعاون کرنا، اللہ پاک نیکی دے کماں دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لین دی توفیق عطا فرمائے۔